اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ نعت اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان صاحب کی آج جو آپ کے سامنے میں گفتگو کرنا چاہتا تھا، اس نعت کے اندر جو امام احمد رضا نے عقیدہ بیان کیا ہے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اس نعت کو آج قرآن کے پیش نظر، قرآن کے ریفرنس کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ کیسے سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ مختلف اینگلز ہوں گے، مختلف سائز سے ہم دیکھیں گے۔ ایک اس کے اینگل علماء نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ اما نوالہ نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے ہیں حضور کے سوا، کم و بیش 1,24,000 جو مختلف روایات ہیں اس کے بارے میں، ہر نبی کو رب لم یزل نے کسی خاص قوم کے لیے بھیجا ہے، کسی کو کسی خاص شہر کے لیے بھیجا ہے، کسی کو خاص قبیلے کے لیے بھیجا ہے، کسی کو خاص ایک مخصوص فگر آف دی پیپل، ایک مخصوص تعداد کے لیے بھیجا ہے، جیسا کہ سورۃ الاعراف کے اندر رب لم یزل نے خود اس کا بیان کیا ہے 8ویں پارے کے اندر، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، رب فرماتا ہے نوح علیہ السلام کو ہم نے صرف ان کی قوم کے لیے بھیجا۔ اسی طرح آگے فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی یعنی ان کے ہم قوم حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اسی صورت میں آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ آگے ارشاد فرماتا ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اٹ مینس لوط علیہ السلام بھی صرف اور صرف اپنی قوم کے لیے تشریف لائے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَ، مدین کو مفسرین نے ایک شہر لکھا ہے، بعض نے شہر لکھا ہے، بعض نے قوم، یعنی شہر مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق قرآن پاک میں رب نے یہ فرمایا، یہ پارہ نمبر 23 کے اندر وَأَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو 100,000 کہتے ہیں 1,00,000 یا اس سے بھی کچھ زیادہ لوگوں کے لیے بھیجا۔ تو سمجھ میں یہ آیا جو بھی نبی آئے، کوئی کسی قوم کے لیے، کوئی کسی شہر کے لیے، کوئی کسی علاقے کے لیے، کوئی مخصوص فگر آف پیپل کے لیے، لیکن جب باری آتی ہے حضور امام الانبیاء کی، جب باری آتی ہے خاتم النبیین والمرسلین کی، جب باری آتی ہے خاتم المعصومین کی، تو اللہ رب العزت جل جلالہ فعم نوالہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ آج لوگوں کے ذہن میں ایک عجیب سی بات ہے، آج محفل میلاد کا انتظام کیا، اللہ تعالیٰ یہ محبتیں سلامت رکھے، ہماری آنے والی نسلوں میں یہ محبتیں قائم رہے۔ ایک عجیب مینٹیلٹی ہے لوگوں کی، ایک عجیب سوچ ہے، ہر اس بات پر ان کا اعتراض ہے جس کا تعلق نبی پاک سے ہو۔ بھئی آپ میلاد منا رہے ہیں، کہاں لکھا؟ ارے بھائی کہاں لکھا ہے؟ خود رب نے منایا ہے، رب نے بیان کیا ہے۔ آپ کے گھر میرے گھر بچہ پیدا ہو، کہتے ہیں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، لیکن نبی کی پیدائش کو، نبی کی تشریف آوری کو قرآن بیان کرتا ہے، کہیں پر فرماتا ہے وما ارسلنا کا صیغہ استعمال کرتا ہے، ہم نے آپ کو بھیجا۔ کہیں پر فرماتا ہے اذ بعث فیہم رسولا، کہیں پر ارسلنا فرماتا ہے، کہیں پر اذ بعث فیہم رسولا فرماتا ہے، کہیں پر قد جاءکم من اللہ نور، کہ تمہارے پاس تشریف لے آیا نور۔ تو غور کیجئے، نبی کا میلاد ہے، کہیں ارسلنا کے ساتھ ہے، کہیں اذ بعث فیہم رسولا کے ساتھ ہے، کہیں قد جاءکم من اللہ نور کے ساتھ ہے۔ سوال یہ تھا یہ فرق کیا ہے؟ آپ کے اور میرے گھر بچہ پیدا، ہم کہتے ہیں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، نبی کی تشریف آوری کو قرآن ارسلنا کہتا ہے، اذ بعث کہتا ہے، قد جاء کہتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ آپ اور میں جب دنیا میں آتے ہیں، آنے سے پہلے کچھ نہیں ہوتے، کچھ بنتے ہیں تو یہیں آ کر بنتے ہیں، کچھ اچیو کرتے ہیں، گین کرتے ہیں، یہیں آ کر گین کرتے ہیں، جبکہ جو رب کے محبوب ہیں وہ یہاں آنے سے پہلے ہی بہت کچھ بن کر آئے۔ وہ یہاں بننے نہیں، وہ دوسروں کو بنانے آئے تھے۔ کسی کو افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق ابو بکر بنا گئے، کسی کے عمر بنا گئے، جس کے متعلق ارشاد فرما دیا کہ اگر میرے بعد نبی کا آنا ممکن ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ کسی کو عثمان ذو النورین بنا گئے۔ ذو النورین، what does ذو النورین means؟
ذوالنورین مینس دو نوروں والا. لوگ نبی کے نور کا انکار ہے. عثمان دو نوروں والا کیسے ہو گیا؟ نبی کی دو صاحبزادیاں بیٹیاں ان کے گھر میں ہیں، ذوالنورین ہو گیا. ایک بیٹی کا انتقال ہوا، دوسری بیٹی دے دی. جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا، حدیث موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا، یکے بعد دیگرے ساری عثمان کے نکاح میں دے دی. کسی کو ذوالنورین بنا گئے، کسی کو من کنت مولاہ فعلی مولاہ کے مقام پر فائز کر دیا. تو میرے نبی یہاں بننے نہیں بنانے آئے تھے. جو دوسروں کو بنانے آتا ہے، مقام دینے آتا ہے. رب اس کا میلاد جب بیان کرتا ہے، کبھی ارسلنا کہتا ہے، کبھی اذ بعث فیہم رسولا کہتا ہے، کبھی قد جاءکم من اللہ نور فرماتا ہے. تو ہمارا جو آج کا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ اور نبی آئے کسی ایک پوائنٹ کے لیے، کسی ایک علاقے کے لیے، لیکن اس آیت نے کیا فرمایا؟ کافۃ للناس. اٹ مینز یا رسول اللہ ایک شہر نہیں، ایک قوم نہیں، ایک کنٹری نہیں، ایک بر اعظم نہیں، ایک زمین. للناس، جہاں جہاں انسان ہے، تمام انسانیت کے لیے ہم نے آپ کو نبی بنا. ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا پارہ نمبر 9 کے اندر، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہاں پر مزید ترقی ہو گئی. پہلے فرمایا تھا کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے. یہاں پر کیا فرمایا؟ للعالمین نذیرا، اے محبوب تمام جہانوں کے لیے. یہاں پر آپ کی توجہ ایک پوائنٹ کی طرف دلانا چاہتا ہوں. یہ ہماری زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ فلک، یہ ستارے، یہ دریا، ریگستان، بہار، باغ، یہ ایک جہاں ہے. اور رب نے فرمایا للعالمین نذیرا، اے محبوب تمام جہانوں کے لیے. اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیے کہ جب رب لم یزل اپنا ارشاد فرماتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے. اپنے لیے فرمایا عالمین کا رب، محبوب کے لیے کیا فرمایا؟ عالمین کے لیے نذیر. اور مقام پر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین کے لیے رحمت. اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ شے جس کے لیے اللہ خالق ہے، ہر وہ شے جس کا اللہ مالک ہے، ہر وہ شے جس کے لیے اللہ رب ہے، اس تمام چیزوں کے لیے مصطفیٰ بشیر بن کر بھی آئے ہیں، خوشخبریاں سنانے والے بھی آئے ہیں، ڈر سنانے والے بھی آئے ہیں، اور ان سب کے لیے رحمت بن کر آئے. یہ پوائنٹ زبردست ہے. ذرا رحمت والی بات کو سمجھیے گا. رب نے فرمایا سب کے لیے، انسانوں کی بات نہیں ہے. رب کی جتنی عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں ما سوا اللہ. اللہ کے ما سوا جو کچھ ہے وہ عالم ہے. تو اللہ کے ما سوا جو کچھ ہے مصطفیٰ کریم اس کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. ایک پوائنٹ کی طرف توجہ کیجیے. رحمت جو ہوتا ہے نا کسی کے لیے، وہ تبھی ہوگا کہ دنیا کے کسی حصے میں کوئی مخلوق ہو، اس کو خبر ہو کہ یہ کس پریشانی میں ہے. وہ رحمت تبھی ہوں گے صرف خبر کا ہونے کا پتہ نہ ہو، بلکہ خبر بھی ہو اور اس کی تکلیف دور کرنا جانتے بھی ہو، اس کی تکلیف دور فرماتے بھی ہوں. صرف انسان کی بات، کوئی چرند ہے، پرند ہے، انسان ہے، کوئی مکہ میں ہے، مدینہ میں ہے، ڈی جی خان ابو بکر ٹاؤن میں بیٹھا ہے، اس کے دل میں پریشانی ہے. آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مخلوق کی نہ صرف پریشانی کو سمجھے، اس کے پرابلم کو سمجھے، بلکہ سمجھنے کے ساتھ ساتھ سولو بھی کرے. تب یہ قرآن کی آیت درست ہوگی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو سب آئیں ایک شہر کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک علاقے کے لیے. مصطفیٰ کریم ہے سب کے لیے رحمت بن کر تشریف. ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں کہ کیسے سب سے اولا والا ہمارا نبی، کیسے سب سے بالا والا ہمارا نبی، کیسے. اس کا ایک اور اینگل یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اور جتنے بھی نبیوں کو پکارا ہے بائی نیم پکارا ہے، ان کا نام لیا ہے. آدم علیہ السلام کے متعلق سورۃ الاعراف میں ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا آدم کہہ کر پکارا. ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہوتا ہے 23 پارہ کے اندر نادیناہ ان یا ابراہیم، تو ابراہیم کو پکارا ان یا ابراہیم کہہ کر. 16ویں پارے کے اندر حضرت یا زکریا کہہ کر پکارا. 16ویں پارے سورۃ مریم کے اندر یا یحییٰ خذ الکتاب. عیسیٰ کو پکارا تو بھی ان کا نام لیا. یا موسیٰ انی علی اللہ رب العالمین کہا. اللہ نے جس بھی نبی کا نام لیا ہے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو نومینیٹ کیا ہے، بائی نیم پکارا ہے. لیکن جب
باری آتی ہے محبوب باری تعالیٰ کی، جب باری آتی ہے خاتم النبیین و خاتم المعصومین کی، تو رب لم یزل کیا ارشاد فرماتا ہے؟ کہیں پر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل، کہیں پر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المدثر، کہیں پر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے محبوب، اور کہیں پر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو یہاں بائی نیم نہیں ہے، القابات کے ساتھ پکارا ہے، شانیں دینے والا بھی خود ہے اور ان شانوں کا ذکر کرنے والا بھی خود ہے۔ یا اس دن میں تفسیر پڑھ رہا تھا کہ زبردست پوائنٹ لکھا، انہوں نے کہا نور 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک نور وہ ہوتا ہے جو صرف خود روشن، ایک نور وہ ہوتا ہے جناب، ایک نور ہوتا ہے وہ روشن ہوتا ہے، وہ اتنی روشنی نہیں پھیلاتا، جیسے ستارے نور ہیں وہ اتنی روشنی نہیں کر سکتے۔ ایک نور وہ ہوتا ہے جو کچھ نہ کچھ روشنی پھیلا دیتا ہے، ایک نور وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو بھی روشن کر۔ تو قرآن میں رب نے اپنے محبوب کو تینوں طرح کا نور فرمایا۔ قد جاءکم من اللہ نور، آپ کو نور فرمایا ہے، اور ایک اور مقام پر فرمایا انزلنا الیکم نورا مبینا، نور مبین جیسے میں نے کہا، نور جیسے ستارے نور، نور مبین جیسے چاند اپنی چاندنی پھیلا دیتا ہے۔ اور یہ جو آیت آخر میں پڑھی کہ رب نے آپ کو سراج منیر فرمایا، منیر اس کو، یہ بھی نور کی ایک فارم ہے، منیر اس کو کہتے ہیں جو خود تو روشن ہو دوسروں کو بھی روشن ہو۔ سبحان اللہ، رب نے ہر طرح سے محبوب کا ذکر کیا ہے۔ اور ایک اور پوائنٹ، ایک اور اینگل ہے کہ کیسے سب سے اولا والا ہمارا نبی، کیسے سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے بھی اعلیٰ ہمارا نبی کیسے ہو گیا، اس کا ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر، کوئی نہ کوئی نشانی دے کر بھیجا ہے، جیسا کہ خود ہی ارشاد فرمایا ہے کیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات، اپنی نشانی، اپنی دلیلیں دے کر بھیجا ہے۔ اور مقام پر فرمایا جاؤ بالبینات، کہ یہ جو رسول آئے ہیں نشانیاں لے کر آئے ہیں، دلیلیں لے کر آئے ہیں، معجزے لے کر آئے ہیں، اور نبی معجزے لے کر آئے ہیں۔ کسی کے پاس کیا معجزہ، کوئی ہاتھ پھیرتے ہیں مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، کوئی ہاتھ پھیرتے ہیں برس کے مریضوں کی شفا دے دیتے ہیں، ہاتھ پھیرتے ہیں مادردار اندھوں کو، ان کی عظمتوں کے کیا کہنے، ان کی معجزوں کے کیا کہنے۔ لیکن جب باری آتی ہے محبوب رب لم یزل کی، جب باری آتی ہے خاتم النبیین و خاتم المعصومین کی، رب کیا ارشاد فرماتا ہے؟ رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس برہان آ گیا۔ برہان مینس دلیل آ گئی۔ کس کی دلیل آ گئی؟ رب کی وحدانیت کی دلیل آ گئی۔ اور نبی دلیلیں لے کر آئے، معجزے لے کر آئے، مصطفیٰ کو فرمایا یہ سراپا معجزہ بن کر آئے۔ اور کیسا معجزہ بن کر آئے؟ آپ کے جسم کا ایک ایک عضو معجزہ ہے، آپ کی آنکھ بھی معجزہ ہے۔ کیسا معجزہ ہے؟ آنکھوں کا نور ہے۔ آپ اور میں آنکھوں سے جب دیکھتے ہیں ہم آگے دیکھ سکتے ہیں، ہمیں بیک کا پتہ نہیں کہ ہماری پیٹھ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ سرکار نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ کو، آخری صف کے اندر، آخری امام، آپ خود ہی باجماعت پڑھنے والے لوگ ہیں، امام آگے کھڑا ہے، آخری صف کے اندر ایک صحابی نماز کے اندر کوئی غلطی کرتے ہیں، سرکار جب سلام پھیرتے ہیں تو صحابہ سے فرماتے خیال کیا کرو، جب میں نماز پڑھا رہا تھا یہ جب جیسے ہم آگے دیکھتے ہیں ویسے ہم پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے آپ اور میں پیچھے دیکھنے کے لیے گردن موڑ کر بھی دیکھیں، ہمیں اتنا نظر نہیں آئے گا کہ سرکار آگے دیکھتے ہوئے جتنا پیچھے دیکھتے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کے کان مبارک معجزہ، کیسا معجزہ ہے، کھڑے زمین پر ہوئے ہیں اور صحابہ سے فرماتے اتت السما، کہ ابھی آسمان سے چڑچڑاہٹ کی آواز آئی۔ صحابہ بھی بیٹھے ہیں، نبی پاک بھی، کوئی نہیں سن رہا، سرکار سن رہے ہیں کہ آسمان سے چڑچڑاہٹ کی آواز آ رہی ہے۔ پھر وجہ بھی بیان، کھڑے زمین پر ہیں، آسمان کی آواز سن بھی رہے ہیں، اس کی ریزن کا بھی پتہ ہے۔ چڑچڑاہٹ میں جیسے ہم کسی چارپائی پر زیادہ بندے بیٹھ جائیں جو آواز سے نکلتی ہے۔ سرکار نے فرمایا اس وقت فرشتوں کا اتنا رش ہو گیا ہے، فرشتے آسمان پر سجدہ ریز ہیں کہ آسمان سے آوازیں نکل رہی ہیں۔ کھڑے زمین پر ہیں، آسمان کی آوازیں سن رہے ہیں۔ اور جب معراج کی رات آسمانوں پر تشریف لے جاتے ہیں
वहाँ की एक सहाबी नीचे कुरान पढ़ रहे हैं, जन्नत में जन्नत की सैर कर रहे हैं, एक सहाबी की कुरान की आवाज़ सुनती। एक सहाबी को खांसी थी, छींक मारी, सरकार ने उसकी छींक की आवाज़ जन्नत में सुन ली, और बिलाल हबशी के कदमों की आवाज़, चल जन्नत में रहे हैं, बिलाल ज़मीन पर हैं, जन्नत में रहकर बिलाल के कदमों की आवाज़ सुनी। लेकिन कुर्बान जाऊं, इस हदीस पर हुजूर गजाली ज़मा अल्लामा सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी ने क्या ही बात कर दी। उन्होंने, मैं कहता हूँ, इश्क के बंदों की क्या ही बात है। इश्क वाले अजब अपने इश्क के अंदाज में बात करते हैं। इस आवाज़ के मुतालिक जो हुजूर ने जन्नत में सुनी थी, बिलाल के कदमों की आवाज़, हुजूर गजाली ज़मा ने बयान की, कौन सी आवाज़ थी। बाज़ मुहद्दिसीन ने तो कहा कि वो नीचे मक्का में चल रहे थे, इस प्रकार जन्नत में थे, जन्नत छठे आसमान के ऊपर, और कितने हजारों सालों की मुसाफत है। बाज़ ने लिखा कि वो मक्के की आवाज़ सुनी, लेकिन हुजूर गजाली ज़मा ने जो बात की ना, वो कमाली का। हुजूर गजाली ज़मा कहते हैं, जब रोज़ महशर बपा हो जाएगा, फैसला हो जाएगा सबकी, जन्नत में वालों के लिए जन्नत का, जहन्नम में जाने वालों के लिए जहन्नम का, सरकार जन्नत के दरवाजे पर तशरीफ लाएंगे, अपनी ऊँटनी पर सवार होंगे, उस सवारी की महार बिलाल ने पकड़ी होगी। उस वक्त बिलाल सरकार से आगे चल रहे होंगे, और बिलाल की आदत थी, जब आप चलते थे आपका कदम ज़मीन से, जिसको हम चिप चिप की आवाज़ कहते हैं, हज़रत बिलाल के कदमों से वो आवाज़ आती थी। हुज़ूर गजाली ज़मा फरमाते हैं, जब क़यामत कायम हो जाएगी, फैसला हो जाएगा, सरकार जन्नत में तशरीफ़ ले जाएंगे, जिस सवारी पर सवार होंगे उस सवारी की मुहार हुजूर के गुलाम बिलाल के पास होगी। उस वक्त बिलाल चलेंगे, उस वक्त जो आवाज़ पैदा होगी, अभी जो आवाज़ पैदा ही नहीं हुई, जो हजारों लाखों सालों के बाद पैदा होनी है, 50,000 साल का तो एक क़यामत का दिन है, पता नहीं कितने हजारों सालों के बाद जिस आवाज़ ने अभी पैदा होना है, मेरे मुस्तफ़ा की समात का ये आलम है, अभी उस आवाज़ को सुनो। ये है सरापा मुअज़्ज़ज़ बनकर आए, ये है सरापा दलील बनकर आए हैं। और कैसी समात है। हुजूर किसी के घर दावत पर तशरीफ़ ले जाते हैं, और थी वो यहूदिया जिसने दावत की, सरकार दिल रखने के लिए उसकी बात को कबूल किया, घर तशरीफ़ ले गए, लेकिन उसने प्लान ये बनाया था, दावत पर बुलाकर खाने में जहर मिलाया था। सरकार भी बैठे हैं, सहाबा भी बैठे हैं, सरकार यूं वो बोटी उठाने पड़ते हैं, सब खाना शुरू तनावल करना, सरकार सबको रोक लेते हैं, खबरदार खाना कोई ना खाए। सब रुक जाते हैं, ये क्या बात। सरकार ने फरमाया खाने में जहर मिला, बुलाओ उसको, जो मेज़बान था उसको बुलवाया। वो औरत आई, पूछा तुमने खाने में जहर मिलाया? उसने कहा हाँ जी मैंने जहर तो मिलाया है, लेकिन बात ये है आप दावा करते हैं, उस यहूदिया ने कहा आप अल्लाह के नबी हैं, जो अल्लाह के नबी होते हैं वो इल्म गैब रखा करते हैं, हमें अपनी किताबों में पढ़ा है। मैं देखना चाहती थी कि वाकई आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो आपको इल्म हो जाएगा कि इसके अंदर जहर मिला हुआ है। फिर उसने अर्ज किया मैंने जहर मिलाया, किसी को नहीं पता, आप ये फरमा दीजिए कि आपको पता कैसे चला कि मैंने जहर मिलाया है। अब ज़रा जवाब सुनिए, क्या जवाब इरशाद फरमाया सरकार ने के हाथ में वो जो बोतली थी ना, सरकार को, इसको हमारी आजकल हमारी लैंग्वेज में दस्ती कहते हैं, अगली दस्ती, राइट साइड वाली, सरकार को वो पसंद हुआ करती थी।